نانی جی شکریہ آپ نے یہ انٹرویو دینے کا. جی. چلیں شروع کرتے ہیں. صحیح. اچھا. چلیں پہلی بات آپ اپنا پورا نام بتائیں. میرا نام ہے فرح جہاں بیگم. اچھا. آپ اور کی میری عمر نہیں پیدائش آپ کی پیدائش. میری پیدائش ہے 1932. 32. اچھا. اور تاریخ پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ دسمبر کی 25 تاریخ ایسی. آپ کو یقین ہے اس کا؟ نہیں یقین نہیں ہے, اندازاً میں بتا رہی ہوں, مجھے تو یاد نہیں ہے. اچھا. مگر 1932 کا تو پتہ ہے. ہاں وہ تو پتہ ہے, دسمبر کا مہینہ بھی پتہ ہے. اچھا اوکے. اور آپ کی پیدائش کہاں تھی؟ دہلی میں ہوئی ہے. اچھا دہلی میں. جی. اور وہاں مطلب ہاسپٹل میں گھر میں کہاں؟ نہیں پہلے تو گھر میں ہی ہوتے تھے. اچھا. ہمارے گھر میں پیدا ہوئی تھی میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے صحیح. اور جب تو پاکستان بنا نہیں تھا, جی ہاں انڈیا تھا. انڈیا میں ہم رہتے تھے. تو آپ کا بچپنا وہیں گزرا؟ بچپنا وہیں گزرا, بہت اچھا گزرا. اچھا. بڑا اچھا, ہمارے انڈین وغیرہ بھی دوست تھے, سب تھے, ہماری دوستیں بھی تھیں انڈین. مگر ہمارا اسکول تھا وہ صرف مسلمانوں کا تھا, عورتوں کا تھا صرف. اچھا. وہ صرف میں اینگلو عربک اسکول تھی, میں اس میں پڑھتی تھی. اچھا. میں وہاں سے 9th پاس کر کے آئی تھی پاکستان. اچھا. بس ہاں. تو اور آپ کا اسکول اچھا تھا؟ ہاں اسکول ہمارا بہت اچھا تھا. میں وہاں پہ اسپورٹس میں بھی حصہ لیتی تھی, اور میں پڑھائی میں بھی اچھی تھی. اور بس ہمارے ہر سال ہمارے وہ اولمپکس ہوتے تھے ہمارے. تو میں بھی اس میں ریس میں حصہ لیتی تھی, ہرڈل ریس, ریلے ریس, اور آبسٹیکل ریس. میں اس میں سب میں حصہ لیتی تھی میں بھی. اور اوکے. اور مطلب آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا؟ جی ہاں پڑھنا لکھنا سیکھا. بس وہاں سے 9th پاس کر کے آئے تھے, پھر ہم پاکستان آ گئے. اور مطلب جب پڑھنا لکھنا آپ نے سیکھا, اردو میں, ہندی میں, کون سی زبان؟ نہیں اردو میں, سب اردو میں, نہ ہندی میں نہ انگلش میں, اردو میں. اچھا اوکے. اور آپ نے کہا کہ آپ کے اسکول میں صرف مسلمان لڑکیاں تھیں؟ صرف مسلمانوں کا اسکول تھا بس. تو آپ کے علاقے میں مطلب جو آپ کے پڑوس میں مسلمان تھے, ہندو تھے, سب تھے؟ مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, دونوں ہی رہتے تھے مل جل کے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. بس وہاں پہ ہمارے وہ بھی رہتے تھے, وہ دودھ والے گھوسی جو کہتے ہیں, جو گائے بھینسیں پال کے دودھ بیچتے تھے, وہ بھی ہماری گلی میں رہتے تھے. اچھا. تو وہ ہمیں آپ کو دودھ ملتا تھا؟ ہاں دودھ ملتا تھا. اچھا. وہ ہمیں بہت اچھا دودھ دیتے تھے ہمیں. اور آپ کی سہیلیاں ہماری سہیلیاں بس ایسی تھیں, بس اس زمانے میں ہم سہیلیوں کے گھر نہیں جا سکتے تھے. بس ہم لوگ اسکول میں بس ملا کرتے تھے بس. اور کبھی گھروں میں آنا جانا ہمارا نہیں تھا. اچھا اوکے. اور آپ کے کتنے بھائی بہن تھے؟ ہمارے ماشاء اللہ 8 بہن بھائی تھے. اچھا. اور آپ کے گھر میں کون رہتا تھا؟ بس ہمارے گھر میں ہم صرف میرے ماں باپ اور ہم 8 نہیں 7 تھے, ایک پاکستان میں آ کے ہوا تھا. اچھا صحیح. اور مطلب کوئی نانا نانی ماموں ممانی؟ نہیں, ہماری دادی ہمارے ساتھ رہتی تھی. اچھا دادی بھی رہتی تھی؟ دادی بھی رہتی تھی ساتھ ہماری. اچھا. اور کوئی؟ نہیں اور کوئی نہیں. اور ہمارا ایک خانسامہ تھا. اچھا اچھا. نوکر تھا ہمارے پاس. اوکے. اس کی عمر مطلب نوکر کی عمر آپ سے کم تھے؟ نہیں بڑا تھا. اچھا. ہم تو چھوٹے تھے ذرا, وہ بڑا تھا. اوکے. جی. تو مطلب جب پارٹیشن آیا جی تو آپ بتائیں اس وقت پہ کیا ہو رہا تھا, آپ نے کیا دیکھا, کیا سنا, کہانی بتائیں شروع سے کہ کیا ہو رہا تھا, کہ حالات کیا تھے انڈیا میں اس وقت, اور کیسے وہ حالات بدلے, اور کیوں آپ پارٹیشن کے وقت کیوں آپ انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے؟
جب وہاں تھوڑے جب پاکستان بنا تو پھر بنا تو ہم سب لوگوں نے یہ شروع کر دیا تھا کہ گورنمنٹ آفیسر تھے ہمارے والد، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں پاکستان جانا چاہتے ہو یا انڈیا میں، تو ہمارے والد نے کہا ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہم. اور پھر وہاں پہ آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے، اس کو مار دیا، اس کے محلے میں چلے گئے. جھگڑے کیسے مطلب؟ بس وہ مار دھاڑ شروع ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی. کن کے بیچ میں؟ ہندو اور وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے. اچھا. وہ مسلمانوں کو کہتے تھے تم جاؤ یہاں سے، تم اپنے پاکستان جاؤ، تمہارا پاکستان ہے، پاکستان جاؤ. تو وہ کہتے ہیں بھائی، سب کہتے تھے ہم جائیں گے مگر ہم ایک دم کیسے جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر سبوں نے پھر ہمارے والد نے تو اب وہاں پہ انہوں نے ایک ہمارے لیے وہ بنا دیا تھا، لال قلعہ تھا، لال قلعہ میں ہمارا انہوں نے بنا دیا تھا ایک مسلمانوں کا کہ وہاں جا کے شہر میں اگر گڑبڑ ہو رہی تھی تو ٹرکوں میں ہمیں وہاں جا کے وہاں جا کے رہیے آپ. وہاں سیف تھا، وہاں پولیس بھی تھی باہر گیٹ پہ. مگر جو لڑائی شروع ہو رہی تھی وہ فوج کے بیچ میں؟ نہیں، فوج کے بیچ میں نہیں تھی، آپس میں آپ مسلمان اور ہندوؤں میں، لوگوں میں. ہاں لوگوں میں کوئی پولیس ہم نے نہیں دیکھی. اچھا. تو مطلب یہ اصل میں ہم لوگ گھر سے باہر بھی کم نکلتے تھے. اچھا. ہمارے آرڈر نہیں تھا ہم لوگوں کو باہر نکلنے کا. اچھا. تو بس ہم نے ویسے دیکھی نہیں، ہم نے پولیس نہیں دیکھی. بس مگر یہ ہے کہ بس پھر یہ ہوا کہ جب اتنا زیادہ جھگڑے بڑے تو پھر ہم وہاں سے نکلنے کا وہ ہمارا ٹائم آ گیا. ہمیں انہوں نے دفتر والوں نے کہا تھا فلاں تاریخ کو آپ کی بس آئے گی اور آپ کو لے کے جائے گی، ٹرک آئے گی، آپ کا جو سامان ہو وہ لے جائے. تو ہم تھوڑا سا سامان اور ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. تو نانی بتائیں، جب پارٹیشن کا وقت آیا تو مطلب آپ کہانی بتائیں شروع سے کہ تو کیا آپ نے دیکھا، کیا سنا، کیا حالات تھے، کیوں چیزیں ہوئیں پوری، جس کو کوئی چیز نہیں معلوم پارٹیشن کے بارے میں، آپ ان کو بتائیں. ہاں تو پھر وہاں ہم تو خیر چھوٹے تھے، ہم لڑکیاں تھے، ہم لوگ تو باہر کبھی نکلتے ہی نہیں تھے. اچھا. ہمیں اور باہر نکلنے میں ہم کبھی نکلتے نہیں تھے وہاں گھر سے ہم اپنے. اچھا. وہاں پہ بیٹیوں کو بھی ہماری امی کہیں نہیں لے کے جاتی تھیں. جیسے مرنے میں کسی کا انتقال ہو تو ہماری امی ہمیں نہیں لے کے جاتی تھیں. اچھا. بس اکیلی جاتی تھی. تو وہاں زیادہ لڑکیوں کو نہیں لے کے جاتے تھے کیونکہ حالات خراب تھے یا بس نہیں، حالات خراب کی وجہ سے بھی کہ راستے میں گڑبڑ نہ ہو جائے. اچھا. بس پھر یہ ہے کہ بس سن رہے تھے کہ آج اس محلے میں حملہ ہو رہا ہے، کل اس محلے میں حملہ ہوا ہے. پھر ایک دن کہا کہ آج یہاں حملہ ہو رہا ہے ہمارے محلے میں. اچھا. تو حملہ کون کر رہے تھے؟ انڈیا والے، وہ یہ سب ہندو لوگ تھے سارے. اچھا. تو سارے ہندو تھے جو ہمارے قریب رہتے تھے، وہ سب نکل آئے سارے کے سارے ہندو. وہ آپ کے مطلب جو ہمارے نیبر تھے، ہاں وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے تھے سب کے سب. اچھا. مطلب فوج نہیں، پولیس نہیں، فوج نہیں تھی، پولیس نہیں تھی. ہم نے پولیس نہیں دیکھی. اچھا. نہ ہم نے فوج دیکھی، وہ ہم نے راستے میں دیکھی تھی. اچھا. یہاں نہیں دیکھی. پھر وہ جب پھر ہم رات کو سوتے تھے تو ہم اوپر اپنے گرمیاں تھیں تو چھت پہ سوتے تھے، تو ہمارے رات بھر ہمارے چھت کے اوپر سے گولیاں اس مکان میں لگ رہی ہیں، اس مکان میں جا رہی ہیں، ہمارے اوپر سے جاتی تھی. تو پھر ہماری امی اور ہم سب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گودی میں لے کے ایک برابر میں گھر تھا نیچے، وہاں ساری عورتیں محلے کی جمع ہو جاتی تھیں. اور بڑا ہمارے گیٹ تھے، بڑے بڑے دروازے تھے، اس پہ مرد کھڑے ہو جاتے تھے ڈنڈے ونڈے لے کے، پستولے لے کے. اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کے بس اللہ سے دعا مانگتے تھے، سجدے میں پڑے رہتے تھے کہ ہمیں اللہ بچا لے، ہماری بچوں کو، ہم کو سب کو بچا لے. بس صبح ہوتی تھی پھر ہم اوپر جاتے تھے. دن میں پھر رات میں شروع کرتے تھے یہ لوگ، دن میں تو نہیں تھے. پھر خیر ہمارا نمبر آ گیا. حملے رات کو حملے کرتے تھے وہ. دن میں نہیں آتے تھے. اچھا. رات میں حملے کرتے تھے. بس پھر ہم ٹرک پھر ہمارے والد کو کہا کہ آج آپ کا
ٹائم ہے جانے کا تو اب آپ کا نمبر ہے. کہاں جانے؟ کہاں؟ وہیں پہ لال قلعہ. اچھا. انہوں نے ایک وہ وہاں پہ وہ بنایا ہوا تھا ہمارے لیے. اب بتائیں تھوڑا جن کو نہیں پتا. لال قلعہ. لال قلعہ وہاں بہت بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا. لال قلعہ تھا وہ بہت. اس میں نماز پڑھتے تھے, مسجد میں نماز پڑھتے تھے. مسجد بھی وہاں تھی؟ ہاں مسجد بھی تھی وہاں پہ. بڑے بڑے پرانے لوگوں کی وہاں پہ سارے وہاں پہ ان کے سارے تھے. ساری پرانی جگہ تھی. شاہجہاں کے زمانے کی چیزیں تھیں اور وہاں کی سب اتنے پرانے تھے وہاں پہ. اتنے خوبصورت بنے ہوئے کہ کیا بتائیں. اور جامع مسجد ایک ہی چیز تھی؟ نہیں, جامع مسجد تو شہر میں تھی. یہ تو شہر سے دور تھا ذرا تھوڑا. تو وہاں ہمیں جا کے ٹرک والوں نے اتار دیا. ہم نے سامان تھوڑا لیا. اور آپ نے جو گھر چھوڑا تو پھر ہماری امی نے زیور اور ہمارا کچھ پیسے روپے تھے جو ہم لے کے جا سکتے تھے, وہ ہم نے امی نے میرے کمر پہ باندھ دیا تھا. کمر پہ؟ ہاں کمر پہ میرے یہاں باندھ دیا تھا. وہ کیونکہ میری امی کے یہاں بچہ ہونے والا تھا. اچھا. تو انہوں نے اپنے پیٹ پہ نہیں باندھ سکی تھی تو انہوں نے میرے پیٹ پہ باندھ دیے تھے. مطلب پیٹ کپڑے کے اندر؟ ہاں نہیں, کپڑے میں تھیلی کی میں بھر کے وہ تھیلی میرے اس میں میری کمر پہ باندھ دی تھی. چھپانے کے لیے کہ اوپر سے قمیض پہن لی تھی. اچھا. چھپانے کے لیے کہ کہیں ہمیں بھوکا نہ مرنا پڑے, کہیں پیسے نہیں ہو ہمارے پاس, ہم کہاں سے کھائیں گے. کتنے دن وہاں ہمیں رہنا ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. خیر وہاں ہمیں. تو آپ جب اپنے گھر چھوڑا تو آپ نے کیا اچانک چھوڑا؟ اچانک چھوڑا. سبوں نے کہا کہ آج حملہ ہونے والا ہے. تو ہم سب ایک گلیوں میں سے چھپ کے ہماری نانی کا گھر تھا. مطلب آپ نے سارے جو سامان پیک بس کیا سامان کچھ نہیں تھا کوئی خاص ہمارے پاس. بس ہاتھ میں جو تھا وہ تھا, اور کپڑے تھے. ایک صندوق تھا, اس میں میری امی نے بہت سارے میرے جہیز کے تھوڑے سے کپڑے رکھ لیے تھے, اور چاندی کا سامان تھا بہت. میری امی نے جہیز کے لیے رکھے تھے, وہ سب اس میں ڈال کے وہ صندوق ہم نے ٹرک میں رکھ دیا تھا. تو پوری فیملی کی ایک صندوق؟ بس ایک صندوق. اور پھر کھانے پینے کا سامان رکھ لیا تھا, آٹا چاول دال وغیرہ. پھر ویسے وہاں پہ لوگ بانٹنے آتے تھے, ایک مٹھی چاول ایک آدمی کا دیتے تھے. اب آپ گئیں چھوڑ کے اپنا گھر, ایک ٹرک آیا تھا آپ کو لینے. ہاں ٹرک آپ کی فیملی لے کر, اور بھی بہت فیملی تھی اس میں, ساری بھر گیا تھا ٹرک پورا. تو ہم سب کو وہاں جا کے انہوں نے لال قلعے میں اتار دیا. اچھا. پھر وہاں ہم لوگوں نے ایسے پردے لگا کے بیٹھے تھے, کیونکہ ادھر بھی سارے آدمی تھے. پھر وہیں ہم نے کھانا پکایا, چولہا لے گئے تھے. بالکل میدان تک. اندر تو جگہ نہیں تھی. نہیں تو دھوپ, ہاں کچھ بھی آئے, دن رات وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں. کسی نے اپنی چادر تان لی تھی اپنی, اس کے نیچے بیٹھ گئے تھے. اگست کا وقت تھا نا؟ ہاں تو گرمیاں ہوتی, گرمی تھی. تو بس پھر ہمارا نمبر آ گیا. تو آپ وہاں, آپ بتائیں لال قلعے میں آپ کتنے دنوں آپ لوگ رہے وہاں؟ ہم وہاں 3-4 دن رہے. اچھا. بس اب مطلب ریفیوجیز کے طور پہ ہم ریفیوجیز تھے. اچھا. تو پھر ہم اور وہاں لوگ آپ کو کھانا بالکل روکھا دے دیتے. ایک مٹھی چاول ایک آدمی کا حصہ. اچھا. وہ ہمیں دے کے جاتے تھے. ہمیں ایک مٹھی, جتنے آدمی تھے اس کے حساب سے 8 مٹھیاں. اچھا. ہاں بس چاول, بس اس چاول کو ہم پکا لیا کرتے تھے. ہم چولہے لے کے گئے تھے سب, کیونکہ ہم نے ہمارے بہن بھائی چھوٹے تھے. تو ہماری امی نے کہا میں کہاں کھانا کھلاؤں گی سے کہ بھوکے رہیں گے. تو ہمارے پاس نوکر بھی تھا, وہ بھی ہمارا ساتھ آیا تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا تھا. بس پھر وہ وہیں پہ بیٹھ گیا تھا. بس پھر تو بتائیں تو آپ اب 2-3 دن آپ اس لال قلعے میں رہے تھے, اور پھر وہاں پہ بھی ہمیں بندوق ہو گئی. اس کی بندوقوں کی آوازیں آتی تھیں, رات بھر فائرنگ ہوتی تھی. وہاں بھی ہمیں آوازیں آتی تھیں.
ہم سمجھے کہ ہمارے ادھر بھی وہ حملہ کر رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، مگر یہاں بڑی پولیس وغیرہ لگی ہوئی تھی، اندر نہیں آ سکتے تھے، وہ بہت بڑا گیٹ تھا وہ. اچھا. ہاں بس وہاں بھی ہم ڈرتے ہی رہتے تھے. پھر بس پھر نمبر وار سے بھیج رہے تھے پاکستان. تو پھر ہمارا نمبر ایک دن آ گیا کہ بھئی آپ کو فلانی آپ کو جانا ہے، آپ کی ٹرک آ رہی ہے. اچھا. تو پھر تو ہم بڑے خوش ہوئے، چلو جا رہے ہیں. بس پھر کیا بس پھر یہ ہے کہ وہ ٹرک آ گئی. تو اور جو ہمارے ساتھی تھے سب نے اپنا اپنا سامان جلدی اس میں ڈالا، کسی کو پھر چڑھایا، بچوں کو چڑھایا، سب کو چڑھایا ٹرک میں چڑھایا کہ بھئی ہم رہ نہ جائیں یہاں پہ. تو اب ہم ٹائم پہ چلے جائیں. خیر ہم وہاں تو پوری فیملی آپ کے ایک ٹرک میں وہ تھی، اور بھی لوگ تھے بہت سارے کھڑے ٹرک میں. ہاں ٹرک کے پیچھے کمپارٹمنٹ میں مطلب نہیں ٹرک کھلی ہوئی تھی. اچھا. جیسے فوجی ٹرک نہیں ہوتی. اچھا صحیح ہے. کھلی ہوئی تھی بالکل. اچھا. وہ اتنا نہ کچھ نہیں تھا، پھر کچھ نہیں تھی اس میں، وہ خالی ایسے ہی تھی. تو اس کی کوئی چھت نہیں تھی؟ نہیں چھت نہیں تھی، اس کی چھت نہیں تھی. اوکے. وہ اس کے وہ لوہے کے وہ لگے ہوئے تھے، مگر چھت انہوں نے اتار دی تھی. ہاں بس پھر ہم وہاں اسٹیشن پہ جو گئے تو مطلب ٹرین اسٹیشن. ہاں ٹرین کا اسٹیشن جو گئے، اسٹیشن پہ جو گئے تھے وہ پتہ نہیں کون سا اسٹیشن تھا، اندھیرا وہاں پہ، نہ بتی نہ کچھ. اور وہاں پلیٹ فارم پہ ہمیں اتار دیا. اب اتنا کس نے اتارا؟ پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، پلیٹ فارم جہاں پہ کھڑے. اچھا ہاں صحیح. ٹرین آ کے کھڑی ہوتی ہے، تو وہاں ٹرین تو کھڑی ہوئی تھی. اب لوگ جو تھے وہ بتحاشا جلدی جانے کہ ہم نہ رہ جائیں یہاں پہ. اگر وہاں رات کو کوئی رہ جاتا تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے رات کو، چونکہ وہاں بھی لوگ مطلب وہاں بھی آ گئے تھے لوگ، تو وہاں پہ قتل کر دیا کرتے تھے. پھر ہم وہاں سے ٹرک میں پھر سب ہم بیٹھ گئے. تو پھر ہمیں ٹرین میں بیٹھے. پھر ٹرین میں جگہ تھی؟ ٹرین میں جگہ نہیں تھی. بڑی مصیبت سے صندوق گھسائے، بچوں کو کھڑکیوں سے گھسایا، باتھ روم میں بھی سب بند ہو گئے تھے، سب بچے سب باتھ روم میں بھی جگہ نہیں تھی. وہاں پہ باتھ روم میں بھی آدمی لوگ ان کو بٹھایا تھا، کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کہاں بٹھا دیتے تھے. تو بس پھر ہماری گرمی ٹرین اور میں گرمی اے سی تھی ٹرین میں اے سی تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی. اچھا. تو اس میں سے تھوڑی ہوا آ رہی تھی، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں. جب تو چونکہ ہم وہاں سے نکلے تھے، اس کے بعد بس پھر شکر، جب گاڑی چلی تو ہم لوگوں نے شکر منایا کہ یہاں سے تو نکل گئے ہم. تو پھر ہم سہارنپور تھا راستے میں، سہارنپور میں آگے جا کے ٹرین رکی. ہم تو ڈرتے تھے کہ ٹرین رکی تو کوئی نہ ہمیں مار دے، مگر جب ٹرین رکی تو وہاں پہ اسٹیشن پہ تو وہاں کے لوگ مسلمان تھے. تو آپ کے ٹرین پاکستان کی طرف جا رہا تھا؟ پاکستان کی طرف جا رہا تھا. اچھا. تو پھر اور پاکستان سے ٹرین واپس آ رہی تھی، وہ ابھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. ہم تو ابھی تو شروع کرا تھا ہم نے وہاں سے. تو مسلمان انڈیا سے کو چھوڑ کے پاکستان جا رہے تھے، اور ہندو اور سکھ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا آ رہے تھے. بس. اچھا. تو پھر ہم، اور آپ کا بتائیں، آپ کا گھر کا کیا ہوا جو آپ نے گھر چھوڑا؟ ہاں تو ہمیں اس کے تھوڑے پیسے مل گئے تھے. اچھا. ہمارے والد نے کوشش کر کے نا تو تھوڑے پیسے مل گئے تھے. تو ہم نے پھر کہاں سے، وہ پتہ ہے آپ کو کہاں سے پیسے ملے؟ وہ بھائی انڈیا والوں کو اپنے آفس کی طرف سے انہوں نے خط لکھا تھا، تو ان کو کوئی تھوڑے بہت پیسے دے دیے تھے. گورنمنٹ سے دے دیے تھے، گورنمنٹ نے دے دیے تھے. ہاں تو بس پھر ہم وہاں جب اب راستے میں اب خیر وہ اتنی سخت گرمی کہ کیا بتائیں. پھر بھاگلپور میں جو تھے وہ وہاں ان لوگوں نے، وہ سارے مسلمان تھے، ان لوگوں نے پھر ہم کو کھانا کھلایا. بھاگلپور میں انہوں نے کھانا کھلایا ہم سب کو کہ بھائی کھانا کھائیں، اور اب آپ آگے جا رہے ہیں تو آگے آپ کو خطرہ ہے. اچھا. آگے خطرہ ہے، اور آگے آپ اپنی کھڑکیوں پہ صندوق لگا دیں، یعنی کھڑکیاں بھی بند کر دیں. اور تو ہم نے کہ تو زندہ کیسے رہیں گے، کھڑکیاں بند کر دیں. تو کوئی کھڑکی آدھی کھلی تھی، کوئی کھڑکی تھوڑی کھلی تھی. تو ہم وہاں پھر وہاں پہ کھڑکی بند.
کھڑکیاں پھر آگے جا کے ڈر ہم لگا، پھر ہم لوگوں نے کھڑکیاں وڑکیاں بند کر کے کچھ لوگوں نے صندوق لگا دیے، کچھ چیزیں لگا کے تاکہ اندر کوئی نہیں آ سکے. اچھا، یہ کون سے اسٹیشن پہ تھا؟ یہ تو بھاگلپور تھا. انہوں نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ آگے جا کے خطرہ ہے آپ کا، آگے جو آپ جائیں گے. تو آگے جب گئے تو آگے وہ آ گیا سرہند کا اسٹیشن آ گیا. اسٹیشن کے ہمارے الٹے ہاتھ پہ تو جنگلہ تھا، وہ تو دوسرے وہ تھا پلیٹ فارم. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا لوگ، چھوٹے لڑکے بڑے جوان مرد، ڈنڈے لیے ہوئے، پستول لیے ہوئے، پولیس والے بھی، اور وہ چھرے لگے ہوئے اس میں. تو ہندو لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ ہندو لوگ کھڑے ہوئے تھے سب ڈنڈوں کے ساتھ. اور وہ اپنے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو، یعنی ہمیں مارنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو پلان کے آئیں. یہ جو گرل لگی ہوئی تھی وہ ہمارے جو ادھر تھا، وہ دوسرے. اچھا، تو وہ کہتے وہ جنگلے کو پھیلان ہمیں آنا چاہ رہے تھے مارنے کے لیے، مگر وہاں کی پتہ نہیں پولیس تھی وہ کون تھی، ان لوگوں نے ان کو روکا. ہم نے دیکھا تو وہ روک رہے تھے ان کو کہ ہم نہیں جاتے. خیر ٹھیک ہے، وہ روکے. تو پھر اور یہاں انہوں نے کیا کیا پتہ نہیں، ہندو تھے کون تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں انجن پانی لینے چلا گیا. اچھا، وہاں پتہ نہیں اس زمانے میں پانی کہتے تھے کہ پانی لینے گیا انجن. اچھا، تو پھر خیر تو مطلب انجن کی گاڑی؟ ہاں نہیں گاڑی چلی نہیں، گاڑی کھڑی ہوئی تھی. اچھا، مگر جو انجینئر مطلب ڈرائیور؟ ہاں ڈرائیور. وہ بولے کہ چلا گیا. تو میں کہا خیر وہ تو پھر آ گیا تھا جلدی، مگر پھر وہ جو تھے ہندو سارے لوگ آگے تھے بیاس اسٹیشن پہ یہ سارے ہندو جمع ہو گئے. اچھا، آپ نے سنا کہ وہ ہم نے ان کو خود دیکھا، وہ ٹرک میں بھر کے آ رہے تھے، ہمیں دکھائی دے رہے تھے، تھوڑی دور تھا وہ. ہم نے کہ یہ ساری ٹرک میں بھر کے ادھر والے اسٹیشن پہ آ رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے. ہم دیکھ رہے تھے بیاس پہ آ رہے ہیں. تو پھر کیا تھا، پھر تو اور یہاں انجن کو نکال کے لے گئے. وہاں سے انہوں نے کسی نے خبر دی ہندوؤں نے کہ وہاں کی لائن خراب ہے، پٹری خراب ہے، ابھی انجن کو آنے مت دو ابھی یہاں پہ، کیونکہ وہ مار رہے تھے مسلمانوں کو. انہوں نے جب مار لیا مسلمانوں کو، پھر پتہ نہیں کوئی کہہ رہے تھے بھائی کوئی مسلمان کوئی تھا وہاں پہ، اس نے انجن کے اس نے کہا نہیں، یہاں بالکل پٹڑیاں وٹڑیاں ٹھیک ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، تم انجن بھیج دو، یہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. تو ایک سیکنڈ، تو آپ بیاس میں آپ کی ٹرین رکی ہوئی تھی؟ ہاں وہاں رکی بہت دیر رکی رہی وہاں پہ. اچھا، تاکہ وہ آرام سے مار رہے تھے. تو کسی نے وہاں ٹرین رکوائی تھی تاکہ، تو وہ ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ ملے ہوئے ہاں، تو اس لیے انہوں نے ٹرین رکوائی تھی تاکہ آپ لوگوں کا سب قتل عام ہو جائے. تو اس میں سے 2 ڈبے تو وہ بالکل نکال کے لے گئے تھے، وہ عورتیں بچے تھے جس میں یہ مرد تھے. مطلب 2 ڈبے ٹرین کے 2 ڈبے. تو ایسے کتنے ڈبے تھے کل پتہ نہیں کتنے ڈبے تھے، ہمیں تو یاد نہیں، ہم تو اتنے وہ نہیں تھے سمجھدار زمانے میں. تو پتہ نہیں کتنے، 2 تو وہ لے گئے تھے، اور ہمارے بس 3 ڈبے بچے تھے. ہماری پوری ٹرین میں ہمارے 3 ڈبے، ایک ڈبے میں ہم تھے، ایک ڈبے میں اور تھا، اور ہمارے برابر والے ڈبے میں آگ لگا دی تھی انہوں نے. اچھا، تو اب ہمارے نیچے سے جو 2 ڈبے انہوں نے کیا کاٹ کے لے گئے؟ ہاں وہ جسے الگ کر لیتے ہیں گاڑیوں سے، وہ لے گئے زندہ. وہ پھر کیا ہوا ان کا؟ اب پتہ نہیں، وہ اپنے لے گئے انڈیا میں. کیا کرا انہوں نے، کیا نہیں کیا ان کا، مارا یا کیا کرا ان کو، وہ تو لے گئے تھے کاٹ کے، ہمیں کیا خبر کیا کیا. جن کو مار سکے تھے مار دیا یہاں پر. اچھا، تو اور جو باقی ٹرین تھے باقی ٹرینوں کو انہوں نے اتنا مارا، لوگوں کی چیخیں پکاریں آ رہی تھیں. کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا، کوئی یا علی کر رہا تھا، شیعہ بھی تھے، سب ہم بھی سب تھے. تو خیر اب وہ انجن پھر یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ مطلب کوئی خرابی نہیں ہے لائن میں، اور انجن کو بھیج دو، یا مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. مطلب آپ کی جو ٹرین تھی، آپ کا ڈبہ، اس میں آپ کو دکھائی دے رہے تھے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں ہم اندھیرا تھا بالکل.
کیونکہ صندوقیں لگی ہوئی تھیں. صندوقیں لگی, اندھیرا تھا, ہمیں نہیں پتا کہاں مار رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں, مگر ہمیں آوازیں آ رہی تھی. قریب آوازیں قریب تھی. بالکل قریب تھی, بالکل جنگل ہمارے قریب تھا, بالکل جنگل. ہماری ٹرین جنگل میں تو کھڑی ہوئی تھی. پلیٹ فارم پہ یہ پلیٹ فارم میں تھی. ہاں پلیٹ فارم میں تھی, انہیں پلیٹ فارم سے پہلے ہو گئی تھی. اچھا. تو وہاں تو ایسے جنگل ہی جنگل تھا سارا. اچھا. وہ تو بالکل قریب تھا. اچھا. تو اتنا انہوں نے مار کا. تو مطلب آگ باغ لگائی. ہاں آگ تو ہمارے برابر لگائی. وہ پتہ نہیں وہ ہم اپنی امی سے کہہ رہے ہیں, امی یہاں آگ لگ گئی ہے, نیچے سے آگ آ رہی ہے. تو کہہ رہی ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو, بیٹا کلمہ پڑھو, اب دیکھو کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. آگ نکالے, پھر پتہ نہیں آگ بجھائی کسی نے کیا کری, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو آگ مطلب آپ کے گاڑی کے قریب تھی. ہاں بالکل ایسا لگ رہا تھا, یا پتہ دور لگ رہی تھی. تو ہمارے نیچے سے آ رہی تھی آگ. ہمارے زمین اس میں تھے نا ٹرین میں, تو ہمارے پیروں میں گرمی بہت گرم آ رہا تھا, کہ جیسے آگ لگ رہی ہے جیسے. اور دھواں نہیں, دھواں ہمیں اندر آیا ہی نہیں. دھواں ہمارے تو مطلب وہ سب بند تھا سارا ہمارا. تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے باہر. صرف آوازیں آ رہی تھی. آوازیں آ رہی تھی اور گرمی تھی. اور پھر اس کی لڑائی کی آواز آ رہی تھی, پستولیں. مطلب آپ کو قریب لگ رہا تھا یا دور؟ نہیں قریب لگ رہا تھا, بالکل قریب لگ رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا. کسی نے کوئی باہر جھانک کر دیکھا؟ نہیں کھڑکیوں میں کسی نے؟ نہیں. پھر جب وہ انجن لگایا نا انہوں نے. اچھا. تو انہوں نے پھر انہوں نے آ کے, میرے خیال انڈیا کی فوج آئی ہوگی, تو انہوں نے بم پھینکے, لائٹ بم پھینکے وہاں پہ جنگل میں. تو دیکھا تھا ہم نے بہت سارے مردے پڑے ہوئے تھے. یہ سارے مرے ہوئے لوگ, نہ کوئی ہل رہا تھا, کوئی بیٹھا تھا, کوئی مرنے والا تھا. سارے اس میں ہندو. کون تھے, کون مرے ہوئے پڑے ہوئے؟ سارے مسلمان. اور مسلمان کی ہماری ٹرین کو تو مارا تھا پورا. اچھا. تو پوری ٹرین کاٹ دی تھی انہوں نے. تو ٹرین کو مار کے لوگ کو ان کو نکال کر مارا تھا؟ نہیں نکال کے مارا ہوگا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اندر سے نکال کے مارا تھا انہوں نے. اور جو بھاگ رہے تھے ان کو مارا ہوگا انہوں نے. اچھا. ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, ہم تو اندر تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے باہر. آوازیں آ رہی تھیں. آپ نے لاشیں دیکھی؟ ہاں لاشیں ہم نے دیکھی. تو ہمارے خالو تھے, وہ وہاں پہ چیف انجینئر لگے ہوئے تھے, وہ لوگوں کو بسا رہے تھے گھروں میں. تو وہ پھر جب وہ اسٹیشن پہ بیاس کے اسٹیشن پہ تھے, وہ انجن لگا, تو جب گاڑی چلی تو اتنی ہوا آئی کہ سب انہیں سانس لیا کہ اللہ تیرا شکر ہے مسلمان کی ٹیریٹری میں آ گئے ہم. اچھا. ہاں تو پھر وہاں جو ہم گئے مسلمانوں کی ٹیریٹری میں, جب ہمارے سرہند تھا, بیاس تھا, تیسرا کیا تھا پتہ نہیں کون سا اسٹیشن جہاں پہ رکے تھے. تو وہاں پر وہ ادھر انڈیا کی گاڑی کھڑی تھی ہمارے برابر. اچھا. انڈیا کے جانے والے طرف. انڈیا کے سارے ہندو اس میں سکھ تھے سارے. تو وہ ہمارے یہ پنجاب کے جو لوگ تھے بڑے بہادر تھے. انہوں نے بچے کے پاس ان کے بھی وہ تھا, ڈنڈے تھے, اس میں چھرے لگے ہوئے تھے بچوں کے پاس بھی. ہاں تو وہ کہنے لگے اماں جی, ہماری امی کو بولتے تھے کہ اماں جی آپ دیکھیے گا انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے, اب ان کی پوری ٹرین ہم کاٹیں گے. ہم پوری ٹرین کو. مسلمان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے سب لوگوں کو مارا ہے, ہم بھی ان کی پوری ٹرین جانے نہیں دیں گے. ہم بھی وہ اسٹیشن کے ادھر ان کی طرف بھاگ رہے تھے, اس کی ٹرین پہ, انڈیا کی ٹرین کی طرف. ہاں. تو اور بچے مطلب بڑے چھوٹے سب بڑے چھوٹے سب کہاں. پھر ہم وہاں اترے, تو جب وہاں رکے تو ہمارے والد کو پیاس بہت لگ رہی تھی, اتنی کہ میں مرنے والا ہوں, اب نہ پانی نہ کچھ. پہ ان کو وہ جو برساتی پانی جو گڈھوں میں جمع ہوتے ہیں وہاں پہ جنگلوں میں, زمین میں جنگلوں میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے, بس وہ گندا پانی وہ ان کو 2 گلاس انہوں نے بھر کے پیے. پھر
خیر ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. اور اب آپ جب ٹرین میں تھیں, جب کسی کو مطلب باتھ روم آ رہا ہوتا تو ہماری امی کہتی تھی کر دو اسی میں, اب جگہ کہاں ہے, کدھر ہے, یا ہم پر ہلنے کو جگہ نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے. اچھا, ہاں تو کہہ رہی یہیں کر دو, اسی میں کر دو, بس جو کرنا ہے اسی میں کر دو. بس بھی ادھر جب گئے تو وہاں پہ ہمارے ہم تو لاشیں نکالی جا رہی تھی جو ہمارے. نہیں, جو پھر آپ مسلمان مطلب آپ اسٹیشن پہ آئے جہاں پہ آپ کو مسلمان لوگ آپ کہہ رہے تھے ہاں دکھے, کہ ہم آپ کو بس پروٹیکٹ کریں گے. ہاں پروٹیکٹ کریں گے, ہم ان کو ماریں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی جا کے. پھر وہ ان کو مار کے پھر ہماری ٹرین واپس لے گئے, وہ واپس انڈیا کی طرف. انڈیا کی طرف لے گئے جہاں پہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو انڈیا کی طرف لے گئے. وہاں انہوں نے ہمیں دکھایا, ہم نے دکھایا کہ دیکھیں ہم نے سارے ہندوؤں کی گاڑی کو ہم نے ختم کیا, یہ دیکھیں سارے مرے پڑے ہیں دیکھیں. تو آپ نے دیکھے ہندو لاشیں؟ ہاں ہاں پڑی ہوئی تھی ہندو لاشیں دیکھی ہم نے. تو آپ کے دماغ میں کیا مطلب آپ نے دیکھ کے کیا سوچا؟ ہمیں پتہ نہیں, اس وقت احساس ہی نہیں تھا کچھ بھی, بس ہم بس ڈرتے رہتے, ہمیں کچھ بھی نہیں. ہماری امی ابا کا ہوگا, ہمیں پتہ نہیں, احساس ہی کچھ نہیں تھا, مگر ڈر لگ رہا تھا بس ہمیں کہ پتہ نہیں زندہ جائیں گے نہیں جائیں گے. پھر ٹھیک ہے, بس پھر وہاں جا کے پھر ہمیں واپس گاڑی میں لیا لاہور کے اسٹیشن پہ. پھر وہاں پہ وہ پٹڑیوں پہ سارے جنازے رکھے جا رہے تھے, نکال کے سب لوگ گاڑیوں میں سے, جو بچے تھے گاڑیوں میں بھی جو لوگ گاڑیوں میں بچے مرے ہوئے تھے, اچھا. ان میں سے نکال کے سب رکھے جا رہے تھے. تو ہمارے خالو وہ سب کو دیکھ رہے تھے, ان کا کپڑے ہٹا کے, اس میں ہمارا تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہاں اخبار میں آ گیا تھا یہ 22 ستمبر کی, پتہ نہیں کون سی ستمبر کی گاڑی پوری کاٹ دی ہے, بس 2 ڈبے بچے, تو اس میں ہم تھے. ان دو ڈبوں میں تھے ہم. بس پھر انہوں نے تو وہ آپ کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے, وہ ہماری لاشیں ڈھونڈ رہے تھے کہ اس میں تو کوئی ہمارا نہیں مارا, کیونکہ خبر آ گئی تھی کہ پوری ٹرین کو ختم کر دیا. وہ سمجھے ہوں گے کہ ختم ہو گئے ہم بھی. خیر جو دیکھا, پھر ہم نے ان کو دور سے دیکھا کہ وہ کر کے دیکھ رہے ہیں سب کو. تو پھر کہہ رہی ہم نے آواز دی ان کو کہ خالو جان, ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ بتاؤ تم لوگ کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا ہم ٹھیک ہے, ہم زندہ ہیں. یہ ہم نے کہا ہم سب زندہ ہیں. کہہ رہے ہیں اچھا. پھر وہ بیچارہ آئے, پھر ہم اتر کے پھر وہ اپنے گھر لے گئے ہمیں کھانا وانا کھلایا, انہوں نے نہلایا دھلوایا, کپڑے دیے, ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے کوئی. تو پھر ہمیں کپڑے دیے. پھر ہمیں انہوں نے ایک کوٹھی میں, بہت بڑی کوٹھی تھی, اس میں ہمیں ٹھہرایا کہ یہ اب آپ لے لیں. ہم نے کہا نہیں, ہمیں کوٹھی نہیں چاہیے. کس کی کوٹھی تھی؟ وہ ہندو جو چھوڑ کے گئے تھے. اچھا. وہ سب اس میں بسا رہے تھے مسلمانوں کو, وہ بھی ہندو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہمارے یہاں بھی چولہے پہ روٹی پک رہی تھی, تو لوگ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے, سارن پک رہے تھے چولہوں پہ, ایسے نکل کے بھاگے. دونوں سائڈ پہ. تو ادھر کا نہیں پتا ہمیں. خیر وہ پھر وہاں پہ پھر ہم نے کیا, ہم رات وہاں سوئے, ایک رات لاہور میں, مگر کوٹھی میں سوئے ہم ایک رات, مگر ہم رات بھر جاگتے رہے. رات بھر وہاں پہ وہ تھا, سرحد تھا انڈیا پاکستان کا, تو وہاں پہ دوڑیو ماریو, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم تو رات بھر سوئے نہیں, ڈر کے مارے. تو آوازیں آ رہی تھیں آپ کو؟ آوازیں آ رہی تھیں, ہم سمجھے یہ پھر آ رہے ہیں یہاں پہ, یہ پھر آ رہے ہیں مارنے بارڈر کی اس طرف آ کے. ہم نے کہ یہ پھر آ رہے ہیں. ہم نے کیا, آپ کو گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں, گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جیسے سب کرتے ہیں. پھر ہم وہاں سے ہم نے کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے, ہمیں پاکستان یہاں سے دور بھیج دو, انڈیا کے قریب ہم نہیں رہیں گے, ہمیں تو وہاں بھیج دو, پاکستان کراچی بھیج دو. تو پھر انہوں نے کیونکہ کراچی دور ہے انڈیا سے, کراچی انڈیا سے بہت دور ہے, کہ ہم کم از کم وہاں سے تو دور ہوں گے, اتنے قریب ہوں گے تو پھر ہمیں وہ آ جائیں گے. بھائی اسے ڈر کے مارے, بس پھر ہم کراچی واپس آ گئے ٹرین سے. اچھا. اور وہاں آپ نے مطلب پوری
زندگی مطلب شادی وادی جی اور سب وہاں نہیں شادی وادی ہاں تو پھر کراچی میں ہوئی؟ کراچی میں ہوئی سب میری شادی 49 میں شادی ہوئی تھی میری. اچھا ٹھیک ہے چلیں اوکے شکریہ بھائی. بہت آپ کا شکریہ بہت اچھا بھائی. ہاتھ میں نانی شکریہ بہت نہیں کوئی بات نہیں بیٹے.